اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنے دامن میں قربانی، جرت، عزیمت اور حق کی خاطر جان دینے کا ایک بہت ہی بڑا واقعہ لیے ہوئے ہے۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی فاضل اور متباہر شخصیات موجود ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ سید ضیاء اللہ بخاری، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور عبدالشکور شیرازی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمیں اختتام پر حضرت امام علی مقام کی ایک بڑی خوبصورت منقبت سے نوازیں گے۔ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اس چیز کا اظہار کریں کہ شہداء کا کیا مقام ہے اور اللہ کے ہاں ان کا کیا تقرب ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی آپ نے جو بات کہی اس کے تناظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں شہداء کی عظمت اور فضیلت کو کتنے روح پرور انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو میری راہ میں کٹ جاتے ہیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اپنی جان کی بازی اور اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کے اظہار فرما رہا ہے۔ فرمایا جو میری راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں ان کو تم نے کبھی میت نہیں کہنا، انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ ان کی اس قربانی سے تو ان کی پوری قوم زندہ ہے، ان کی پوری امت اور پوری ملت زندہ ہو گئی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ پوری قوم کو زندگی دینے والے لوگ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں انہیں مردے گمان نہ کرنا۔ پہلے فرمایا کہنا ہی نہیں، اب کہا گمان بھی نہیں کرنا، اپنے دل کے اندر بھی گمان نہیں کرنا، بلکہ ان کے بارے میں یقین پیدا کر لو، ایمان پیدا کر لو کہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں وہ پھلوں کا رزق کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، فرحان، اس پہ شاداں ہیں۔ تو یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا فرمایا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے گویا سودا کر لیا کہ اللہ ہم جان دے رہے ہیں، اور اللہ جواب میں فرماتے ہیں میں جنت دے رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لہو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، جنت کا دروازہ اس کے لیے اللہ پہلے کھول دیتا ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ایک نوجوان تھے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب غزوے پہ نکلے تو واپسی جب ہوئی لشکر کی آپ کی قیادت میں، تو مائیں غازیوں کی اور فوجیوں کی جاتی تھی استقبال کرنے کے لیے۔ حارثہ بھی آئی استقبال کرنے والوں میں۔ اس نے پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھا آنے والی فوج کو، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دل کا ٹکڑا حارثہ نظر نہ آیا۔ نیچے اتر آئی، آ کر آقا کی سواری کی لغام پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے اللہ کے وسلم میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تو وہ جنت چلا گیا نا شہید ہو کر تو پھر اصبر واحتسب، میں صبر کروں گی اور اللہ سے اجر کی امید رکھوں گی۔ اگر میرا بیٹا ادھر ادھر ہو گیا تو پھر مجھے بتا دیں، میں رو دو کہ اپنے دل کا غم تو ہلکا کر لوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ۔ ام حارثہ اللہ نے جنت کے اندر بھی کئی درجات بنائے، کئی کیٹاگریزیں ہیں، لیکن تیرا بیٹا جو حارثہ تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر جنت کے جو سب سے بلند درجہ الفردوس الاعلیٰ وہاں پہ پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے نبوت کی نگاہ سے اس کو اس جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ والد گرامی حضرت مولانا حکیم سید نذیر احمد شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پنجابی کا علامہ صاحب شعر پڑھا کرتے تھے اس موقع پر، اگو لین فرشتے آئے، آقا کی اس حدیث پاک کا ترجمہ، اگو لین فرشتے آئے
فرماتے کہ آگے سے اللہ کے فرشتے استقبال کرنے کے لیے آئے، اور آگے فرماتے تھے جنت دا دروازہ لنگدا مینوں نظری آیا، میں نے خود نبوت کی نگاہ سے اس کو جنت کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حقائق جو امت کو سکھائے، آپ نے خود فرمایا تھا اللہ تمنا دعائیں کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں لوددت، یہ میری اپنی تمنا ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دنیا کی زندگی مجھے ملے۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ دعائیں تھیں، لیکن اللہ کے چونکہ اللہ کے اپنے فیصلے، لا غلیبن انا ورسلی، کہ اللہ کے رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتے، نہ وہ اس طرح وہ شہید کیے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، لیکن نبی پاک کی یہ تمنا رہی۔ اور شہادت کے 4 درجات ہوتے ہیں علامہ صاحب، ان میں سے 3 درجے کہ دشمن کا حملہ ہو جائے اور انسان زخمی ہو جائے، کوئی عضو اس کا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ 3 ہوئی غزوہ احد کے اندر عطا کیے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان کی بازی ہی لگا دی جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت تھی نا 4تھے درجے کی، یہ حضرت امام حسین کی شکل میں پوری کی گئی، چونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ قبلہ ہاشمی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین عالی، اقبال نے کہا نا صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاودانہ، پوری آمادگی سے اپنی جان پیش کر دینا، گویا کہ وہ اپنے وجود کے ساتھ اللہ کے حی ہونے کا اقرار کرتا ہے، اپنی حیات پیش کر دیتا ہے اللہ کریم کی حیات باقی کے سامنے کہ میری حیات کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ تو فانی ہے، تو میں کیوں نہ اس کی نظر کر دوں جو باقی ہے، تو اللہ رب العزت اسے بھی حیات جاودانی عطا کر دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ صدیقی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو بخاری صاحب نے فرمائی۔ حضرت سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معدی کرب حضور علیہ السلام کی حدیث پاک جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہداء کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ 6 قسم کے اعزازات عطا فرماتا ہے۔ 6 قسم کے؟ جی ہاں، ان میں سے سب سے اولین جو اعزاز ان کو عطا کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے اول میں ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آنے اول میں؟ کہ جیسے ان کے لہو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَأْمِنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میدان قیامت کی وحشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ فرما لیتا ہے کہ وہاں ان کو کسی قسم کی کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، قیامت کی ہولناکیوں سے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں پر عزت و وقار کے تاج رکھے گا جن میں یاقوت چمکتے ہوئے ہوں گے اور ان کی چمک سے مطلب دور دور تک روشنی پھیل رہی ہوگی اور لوگ دیکھ کے ان پر فخر کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، نمایاں ہوں گے میدان محشر میں، اس ازدحام میں۔ جی ہاں، اور پھر 5ویں نمبر پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجدہ ملتا ہے شہداء کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت 72 حوروں سے نکاح فرماتا ہے ایک ہر شہید کا۔ اور آخر میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ہر شہید کو یہ مقام، منصب اور مرتبہ دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اذن عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے گھرانے میں سے 70 ایسے لوگ کہ جن پر ان کے اعمال کے سبب سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی شفاعت کر سکے، اور اس کی شفاعت کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 70 لوگوں کو داخل جنت فرمائے گا۔ یہ بڑے اعزاز اور بڑے اکرام کی باتیں ہیں کہ جو مطلب اس کے علاوہ پھر کل بروز قیامت ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب فرمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ فرمایا کہ شہید جو ہے اس کو دنیا میں سے جانے سے پہلے ہی اسے جنت کی خوشبو جو ہے وہ سنگھا دی جاتی ہے، اور شہداء کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت شہادت دیدار نصیب ہوتا ہے اس کی اتنی لذت ہے کہ کل بروز قیامت جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو وہ یہ خواہش کا اظہار کریں گے کہ اے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، ہمیں پھر قتل کیا جائے، پھر بھیجا جائے، پھر قتل کیا جائے،
حتیٰ کہ ہمیں وہ لذت کے وہ لمحات کہ جب وقت شہادت آتا ہے تو دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، وہ کیفیت جو ہے، وہ ذوق جو ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت جو ہے وہ ہمیں پھر سے نصیب ہو جائے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر خدمت۔ ناظرین خوش آمدید۔ قبلہ شاہ صاحب کیا خوبصورت بات کی ہے شاعر نے کہ نسل در نسل تیری ذات کے مکروز ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مکروز ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اور اقبال نے کہا نا کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اس عالی مقام گھرانے کا ذرا پس منظر بیان کیجیے جو حضرت امام حسین کا گھرانہ ہے۔ یقیناً حضرت علامہ صاحب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خود ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، جامع الترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم ثم اصطفانی من بنی ہاشم۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں میں سے اللہ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام کو پہلے چنا، پھر ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کی شاخ کا، پھر بنو کنانہ سے قریش کا، پھر قریش سے صرف بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے بنی ہاشم سے منتخب فرما کر کائنات کا امام اور انبیاء کا سردار بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث پاک سے بنو ہاشم کا مقام اور گویا مرتبہ آپ نے بیان فرمایا، اور حضور کے اسم گرامی المصطفیٰ کی معنویت، اس کی معنویت ہے یقیناً۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے خاندان پر اللہ رب العزت نے صدقہ حرام کر دی ہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعلان کروایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، آپ اپنی امت سے فرما دیں کہ میں نے تمہیں اللہ کا دین سکھایا، میں نے تمہیں حرمین شریفین جیسے مقدس مقام عطا کیے، میں نے تمہیں اللہ کا قرآن لا کر دیا، میں نے تمہیں شرک کی دلدل سے نکال کر ایمان کے نور میں لا کے کھڑا کیا، میں اپنی ان ساری محنتوں کا صلہ تم سے کیا مانگتا ہوں، اس تبلیغ اور تربیت کا میں تم سے معاوضہ کیا مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربہ۔ یہ جو میرے قربا ہیں، یہ جو میرے عزیز و اقارب ہیں، یہ جو بنی ہاشم ہیں، میں ان کی محبت اور مودت تم سے مانگ رہا ہوں۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام نے یہاں بھی بنی ہاشم کا جو ہے وہ رتبہ اور فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح آپ نے جو بات خوبصورت کہی اپنی گفتگو میں علامہ صاحب کہ بنی ہاشم کی بڑی قربانیاں ہیں۔ سب سے پہلی قربانی یہ ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے اس کے مصداق سب سے پہلے اپنے کنبے بنو ہاشم کو آپ نے مخاطب فرمایا تھا، سب سے پہلے ان کو دعوت دی تھی، اور سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو تھے وہ بنو ہاشم تھے، زیادہ اکثریت ان لوگوں کی تھی۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی اس دعوت و تبلیغ اور آپ کے دین کی جو حمیت اور اس کے ساتھ تمسک تھا، اس کی بنا پر سب سے زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف اگر برداشت کی ہیں تو بنو ہاشم نے کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی شیب ابی طالب میں کون معصور رہے؟ بالکل۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کی خاطر مکہ چھوڑ کر جو حبشہ لوگ گئے تھے، ان کی اکثریت کون تھی؟ ان کی اکثریت بنو ہاشم کی تھی، اور ان کے جو سربراہ تھے اس پورے وفد کے 80 سے زیادہ افراد کے، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے حقیقی بھائی ہیں، سردار ابو طالب کے بھتیجے ہیں، بیٹے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، آپ کے کزن تھے، اور اتنی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شکل کی مشابہت بھی تھی کہ ایک موقع پر آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے جعفر بھائی کہ شبہتا خلقی و خلقی، اللہ نے تیری مشابہت میرے ساتھ شکل کی بھی بنائی ہے، عادات کی بھی بنائی ہے۔ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے تھے۔ اور کس حسن استدلال سے انہوں نے اسلام کو پیش کیا نجاشی کے دربار میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ علامہ صاحب وہاں پر
سارے وہ غیر مسلم مسیحی لوگوں کا وہ دربار تھا، مسیحی لوگ تھے، علماء تھے، صحیفے کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پڑھا ہے، اور صحیفے کھول کے بیٹھے تھے، اور نجاشی دربار میں وہ خود نجاشی کی خواہش پر جب آپ نے تقریر کی، مناظرہ کیا، بلکہ آپ نے دو عمر ابن عاص کے ساتھ اور عبداللہ بن ربی کے ساتھ، تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی ترجمانی اور آپ کی طرف سے مناظر جو تھے وہ حضرت جعفر طیار تھے، اور کتنا خوبصورت مناظرہ کیا، اور بالآخر وہ بڑی ایک خوبصورت گفتگو کسی موقع پہ عرض کروں گا، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نجاشی نے پھر خواہش کی نا آخر میں کہ مجھے کچھ پڑھ کے تو سنائے، تو آپ کا حسن انتخاب دیکھیں کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات بینات میں سے موقع کی مناسبت سے، اللہ قد الفرید کے مصنف لکھتے ہیں کہ اعلیٰ مبلغ کی 4 خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مجمع شناس ہوتا ہے، دیکھا مجمع کیسا ہے، اس کی مناسبت سے قرآن پاک کا انتخاب کیا، کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم پڑھ کر سنائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ نجاشی کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو گرے کہ اس کی داڑھی تار ہو گئی، حتیٰ کہ جو اس کے اساقفہ تھے، علماء تھے، پادری صاحبان وہاں موجود تھے، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے ہیں، ان کے صحیفے بھیگ جاتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار کی جو قربانیاں ہیں، اور جنگ موتا کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ امراء کی اور کمانڈروں کی ترتیب بنائی، تو سب سے پہلا جو کمانڈر تھا وہ حضرت زید بن حارثہ، آپ کے آزاد کردہ غلام، جو ان کے نائب تھے وہ حضرت جعفر طیار تھے۔ حضرت جعفر طیار نے ناراضگی کے اظہار نہیں کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے چچا کا بیٹا، میں سینئر انسان، آپ نے مجھے اس کا نائب بنا دیا، خوشی سے قبول فرمایا۔ اور جب وہاں پہ جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، اور پھر بھاگ کر دائیں ہاتھ میں پرچم حضرت جعفر طیار نے پکڑا، بازو کٹ گیا تو جلدی سے بائیں کے ساتھ پکڑا، دونوں بازو کٹ گئے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر جب آئے نا بارگاہ نبوت میں، میرے آقا احترام میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا ہنیئن یا عبداللہ، ہنیئن یا عبداللہ، ارائیت اباک جعفر یطیر فی السماء مع الملائکہ، میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے بیٹے عبداللہ، میں نے اپنے بھائی جعفر تیرے بابا کو آج آسمان پر فرشتوں کے ساتھ 2 پروں کے ساتھ پرواز کرتے دیکھا ہے، اسی لیے ان کا نام ہے جعفر طیار، ذوالجناحین، 2 پروں والا۔ قبلہ ہاشمی صاحب، شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ہجرت سے پہلے بنو ہاشم کا جو کنٹریبیوشن تھا، نشست مختصر ہے نا، اشارات ہی ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی بلاغت سے انہوں نے اشارے کیے، آپ سے کچھ اس بارے میں ہم اختصار سے سنیں۔ جی قبلہ صدیقی صاحب، بے شک بنو ہاشم کی جو قربانیوں کی داستان ہے وہ بہت طویل ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بنو ہاشم کے کچھ اوصاف بیان فرمائیں، تو آپ نے اس کو بیان کرتے ہوئے جو چیزیں بیان فرمائیں، اس میں حسن و جمال، اس میں وجاہت، اس میں وقار، اس میں حلم، بردباری کے ساتھ ساتھ شجاعت، دلیری، بہادری اور وفا شعاری، ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی اس حوالے سے سوال ہوا، تو آپ نے بھی مطلب بنو ہاشم کے اوصاف اور محامد و محاسن کو بیان کرتے ہوئے یہ چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ بخیل نہیں ہوتے، سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وفا شعار ہوتے ہیں، اور جری اور بہادر ہوتے ہیں، اور باغیرت ہوتے ہیں۔ ہاشم نام ہی جو ہے وہ سخاوت کا ہے نا، جی ہاں بالکل، ہاشم نام اسی لیے رکھا گیا، بالکل سرید بنا کے کھلایا کرتے تھے، قحط سالی میں حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ مکہ میں قحط آیا تو آپ نے کتنے اونٹوں کے اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے۔ اچھا، یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ دونوں حضرات ہاشمی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس میں آپ تذکرہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جب قبلہ صدیقی صاحب میدان بدر میں جب مطلب کہہ لیں کہ صف آرا ہوئی، حق و باطل کا یہ پہلا مارکہ ہے، تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو ہے وہ مقابلے کی اجازت دی، پہلے انہوں نے خود اجازت لی شوق سے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ حضور کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ مبارزت پہ جب آپ بھیجتے تو ہمیشہ بنو ہاشم کو بھیجا کرتے تھے، لیکن انصاریوں نے چونکہ نہایت شوق سے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت عنایت فرمائی۔ جی ہاں، وہ تو سر کٹانے کے لیے تڑپ رہے تھے نا کہ نثار ہو جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو کچھ انصاری صحابہ کرام جب گئے تو پھر وہ مقابلے میں قریش تھے، تو انہوں نے بڑے نازیبہ الفاظ کہے کہ کھیتی باڑی کرنے والوں کو یا معاذ اللہ ناجنسوں کو آپ نے ہمارے مقابلے میں بھجوا دیا ہے، تو کوئی جو ہے وہ نسب والے لوگ بھیجیں۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے جب لشکر کی طرف دیکھا تو آپ نے حکم فرمایا کہ کہاں ہیں علی، کہاں ہیں حمزہ، کہاں ہیں عبیدہ۔ تو آپ نے ان تینوں کے نام لے کے ان کو میدان میں جب اتارا
تو پھر ہر کوئی اپنے اپنے مطلب ان تینوں ہاشمی نوجوان جو ہیں یہ میدان جہاد میں اور مارکے میں جب اترتے ہیں تو اپنے اپنے ہدف کی طرف بڑھے اور خوبصورت بہادری کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے جو مبارزت کے لیے لوگ آئے تھے ان کو واصل جہنم کرنے کے بعد جلد فارغ ہو گئے، اور دوسری طرف حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مقابلہ ولید بن مغیرہ سے تھا، تو آپ اس کے ساتھ اب بھی نبرد آزماں ہو رہے تھے کہ اتنی دیر میں وہ بھی فارغ ہو کے پہنچے اور تینوں نے مل کے ولید کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا۔ اس دوران حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں زخمی ہو گیا اور شدید زخم لگے آپ کو اور کافی زیادہ مطلب آپ کو چوٹیں آئیں، تو جس کی بنا پر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ نحیف اور نکی اور کمزور خون زیادہ بہہ گیا، خون بہہ گیا۔ بہرحال مارکہ جو ہے وہ ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مسلمانوں کو فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زخمی حالت میں پھر واپس مدینہ عالیہ کی طرف جو ہے وہ سفر فرما رہے تھے کہ مقام صفرا پر آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز فرمایا، اور وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو وہیں پر دفن فرمایا، کہ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تو ہمیں بڑی خوبصورت خوشبو آتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہاں پہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مزار پر نور ہے، یہاں پہ ان کو دفن کیا گیا ہے۔ جی واہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب ایک وقفے کی طرف چلیں، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بہت ایمان افروز باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد حاضر ہیں۔ ناظرین خوش آمدید۔ قبلہ شاہ صاحب حضرت امام عالی مقام کا خاندان پاک بنو ہاشم، ان کا ذکر جمیل بڑی خوبصورتی سے آپ فرما رہے ہیں، ان کے افراد کے کارہائے نمایاں اور اس خاندان کی انفرادیت اور اجتماعی خصوصیات آپ دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی اپنے اپنے زمانے میں ہر شخص ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے، اور بعد میں بھی جتنے جواہر پارے ہیں وہ منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ میں اس خاندان کا استحکام اسلام میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے مسلم مملکت کے استحکام میں بڑا کردار ادا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی جہاد ہے تو اس کے ہراول دستے میں یہ ہاشمی ہے، حضرت صفیہ کے یہ دونوں بیٹے کس طرح پیش ہیں، حسنین کریمین کس طرح پیش ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خلفائے راشدین کہیں باہر جانے ہی نہیں دیتے، اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہمیں ہے، آپ کے علم کی، آپ کی دانائی کی، آپ کی حکمت کی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ذرا ان کے پہلو اجاگر کیے جائیں۔ یقیناً آپ نے بڑی میں سمجھتا ہوں اہم جانب بات کو آپ لے گئے ہیں جس کی آج امت مسلمہ کو از حد ضرورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو بیان کیا ایک مقام پر کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور آگے ساتھ ہی فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، ہو ہلکا یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس شعر پر قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کی اگر کوئی عملی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے اب خود ارشاد فرمایا حسنین کریمین کی مبارک سیرتوں پہ غور کرے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کردار کو دیکھے کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، کس طرح، یعنی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی قربانی تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی بظاہر استحقاق ابو صدیق کا لوگ سمجھتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بھی لوگوں کی نگاہیں موجود تھیں، حضرت عثمان غنی کے دور میں تو بہت زیادہ تھی، لیکن ان ساری چیزوں کے بعد جو حضرت علی المرتضیٰ نے پورا تعاون کیا ہے، کبھی انہوں نے اس بات میں اپنے دل میں کوئی چیز رکھی نہیں، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ مضبوط کیے، حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو ان کے ہاتھ مضبوط کیے، عثمان ذوالنورین کے ساتھ تو اس قدر محبت اور الفت کی انتہا کر دی کہ جب باغیوں نے، جو ریاست مدینہ کے باغی ہیں، انہوں نے آ کر آپ کے قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہے تو حسنین کریمین اپنے شہزادوں کو بھیجا تلواریں دے کر کہ جا کر چوکیدار بن کر، پہرے دار بن کر امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عثمان ذوالنورین کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی باغی سرکش کو اندر مت گھسنے دینا کہ وہ آگے بڑھ کر امیر المومنین کی ذات کو نقصان پہنچائے۔
تو حضرت حسنین کریم میں نے عملی طور پر واقعتاً پریکٹیکل طور پر جا کر قصر خلافت کا پہرا دے کر دکھایا. اور اسی طرح حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ قدم قدم پر حضرت عمر فاروق ان سے رائے لیا کرتے تھے, مشورہ لیا کرتے تھے. بلکہ ایک بڑا اہم قانون کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو پہرا دے رہے تھے. آپ نے اچانک ایک حویلی کے اندر آوازیں محسوس کی, تو آپ نے ذرا کسی پتھر کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو اندر کچھ لوگ شراب پی رہے تھے. تو آپ نے, کوئی گواہ موجود نہیں تھا, آپ امیر المؤمنین تھے, آپ نے صبح حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ مشاورت کی کہ مجھے ان کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. آپ نے جو جواب دیا وہ قانون کی زبان میں بڑا ایک عجیب قانون ہے. فرمایا یا امیر المؤمنین البینہ 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 او حد فی ظہرک, یا تو آپ گواہ لے آئیں وگرنہ آپ خاموش رہیں, وگرنہ آپ پر حد لگ سکتی ہے. امیر المومنین سے یہ فرمایا. ذرا کسی اسلامی معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے, دوسروں کی عزت و ناموس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کتنی بڑی بات حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو بتائی. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آگے. شاہ صاحب جو یہ خلافت راشدہ ہے یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. بہت اگر غور کیا جائے نا تو جتنے بھی خلیفہ راشد ہیں ہر ایک کے دور کی ایک معنویت ہے, اور جس دور کا جو تقاضا تھا اللہ کریم نے ویسا ہی خلیفہ راشد مسلمانوں کو دیا. وہ شخصیت آ کر دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تلوار کے بھی دھنی ہیں اور حکمت کے بھی دھنی ہیں. تو آپ کے علم اور حکمت کا فائدہ اسی صورت میں ہوا کہ آپ کو پورا موقع ملا. پوری زندگی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب تک آپ خود خلیفہ راشد نہیں ہو گئے تو علم کی خدمت کی. اور کون سی آیت ایسی ہے جس کی تفسیر میں آپ کا قول نہیں ہے؟ کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں آپ کی رائے فقیہانہ موجود نہیں ہے؟ حدیث کی روایت میں آپ پیش ہیں, اور پھر علم اور دانائی کے جو آپ کے اقوال ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. یہ تو بڑی ناسمجھی کی باتیں ہیں کہ کسے پہلے ہونا چاہیے تھا, کسے بعد میں ہونا چاہیے تھا. یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. قرآن پاک کی جو ہے مبارکہ ہے اس پہ عمل بھی تو اسی انداز میں ہوا نا. اللہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور نبی پاک کی جو حدیث پاک ہے اس کی تصدیق بھی اسی انداز میں ہوتی ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلافت النبوت خلفاء راشدین اس کو سمجھتے تھے کہ بھئی اب لڑنے والے خالد بن ولید آ گئے ہیں, اکرمہ آ گئے ہیں, حارثہ آ گئے ہیں, مسنہ آ گئے ہیں, اب وہ لڑ رہے ہیں. ابو عبیدہ ابن جراح ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, تو آپ یہاں بیٹھ کے تعلیم و تدریس کا کام کریں, قضاء کا کام کریں. تو یہ کتنی ایک دانائی پہ مبنی چیزیں ہیں. یہ تو ہمیں چاہیے کہ اتفاقات کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا فائدے امت کو ان سے ہوئے. بنی ہاشم کے اس کردار نے امت کو یقیناً یہی راستہ دکھایا, یہی راستہ دکھایا اپنی تواضع کے ساتھ, اپنے ایثار کے ساتھ, اپنی قربانی کے ساتھ, اپنے زہد و ورع اور تقوی کے ساتھ, علم و حکمت کے ساتھ, اپنی جرأت و شجاعت کے ساتھ. حضرت امام حسن کی آپ نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں حضرت امام حسن, مجھے ایک دن کسی نے علامہ صاحب پوچھا کہ آپ ہمیشہ امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, کبھی امام حسن کی بات بھی کریں, ان کی فضیلت بھی بیان کریں. تو میں نے ایک ہی جملہ کہا, میں نے کہا امام حسن کا مقام یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ وہ حضرت امام حسین کے بھی امام تھے. حضرت امام حسن امام حسین کے بھی امام تھے. دیکھیں قبلہ ہاشمی صاحب, حضور کے چچا حضرت عباس جی, جس طرح ایک حضرت ابو طالب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. بعد میں آپ دیکھیں کہ ہجرت کے جو بعد کے معاملات ہیں اس میں حضرت عباس کی دانائی کس طرح اسلام کو سپورٹ کرتی ہے. اور پھر ایک بڑی اہم شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس, وہ بنو ہاشم میں سے ہیں, ان کا علم میں کیا کنٹریبیوشن ہے اور کتنا بڑا مقام ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تو ان کی ایک تلمذ بھی تھا اور مشاورت بھی تھی. جی تو میں چاہوں گا ایک جملہ آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا, اور میں نے لوح قلم پہ لکھ لی ہے کہ حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلفائے راشدین جو ثلاثہ پہلے ہیں ان کے ادوار میں علم و حکمت کی کیسی خدمت کی. یقین جانے یہ ایک تاریخ ہے, ایک تاریخ ہے, لمبی تاریخ ہے. جی ہاں قبلہ صدیقی صاحب, بنو ہاشم کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایک تسلسل ہے اور ایک عہد ہے کہ اگر اس کو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ نبوت سے اس حالت میں باہر تشریف لاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مسرور تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو آج اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں,
تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کے 7 افراد کو چن لیا ہے. میں ایک تسلسل جیسے اس کا بیان کرنا چاہ رہا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان میں سے سب سے پہلے مجھے چنا گیا, پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آپ نے بات کی, حسنین کریمین کی بات کی, اور اس کے بعد حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بات کی. اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر خیر یہاں پر ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, ان کا آپ نے تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں نمبر پر جو آخر میں آنے والے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیں کہ یہ داستان جو بنو ہاشم کی خدمات اور ان کے اعزازات اور ان کے خدمات کے تسلسل کی ہے, وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے جلوہ فرما ہونے کے بعد, نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک بھی جو ہے وہ عظمتوں کے تسلسل جو ہے وہ جاری ہے. حضرت مہدی تو حق کی حتمی اور یقینی فتح کا نشان امتیاز ہے نا. جی ہاں, تو وہ بھی خاندان بنو ہاشم کے جی ہاں خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہوں گے. کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جس وقت جو ہے وہ تمہارے ہی ایک بھائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے. کیف بکم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. جی ہاں بالکل ایسی, بالکل ایسی. تو یہ آپ دیکھیں کہ بنو ہاشم کے اعزازات کا جو تسلسل ہے وہ صبح قیامت تک اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ممتاز اور منفرد رکھے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے اور بھی اس حوالے سے احادیث ملتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین عرب جو ہیں وہ بنو ہاشم ہیں. بنو ہاشم کو بہترین عرب فرمایا گیا. دیگر بھی روایت اس حوالے سے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین سلبوں بہترین رحموں میں سے رکھا اور بہترین دور میں سے بہترین لوگوں میں پیدا فرمایا. تو وہ بہترین لوگ جو ہیں وہ یقیناً بنو ہاشم کو منتخب کیا گیا, جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بھی معزز ہیں اور زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ منفرد. اولاد اسماعیل عرب میں بہت پھیلی علیہ السلام, لیکن آپ دیکھیں جو حضور کے اجداد ہیں نا, وہ چاہے قصی ہوں پھر اس کے بعد ہاشم ہوں, ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجتمع شیرازے کو, جو شیرازہ ہے اس کو وہی مجتمع کرتے ہیں, وہی شیرازہ بندی کرتے ہیں جیسے, اور وہی اپنی قوم کے ہر دور میں ہمیں نمایاں لوگوں میں سے نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت صبح قیامت تک اس خاندان کے فیض کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھے گا اور ہمیں بھی سرفراز ہونے کا موقع دے. یہ تاریخ جو ہم دہراتے ہیں یہ بھی ایک ایمان کی تازگی کا سبب ہے, اس سے جذبوں کو حرارت ملتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جس قوم کا ماضی درخشندہ ہے نا اس کا مستقبل بھی درخشندہ ہے. یہ صرف ماضی کی داستانیں نہیں ہیں, یہ اس لیے کہ تاکہ ان سے ہمیں سبق حاصل ہوں. علامہ اقبال نے یہی پہ کہا نا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, کہ یہ حقیقت ابدی ہے, یہ زمان و مکان کی اب قیدوں سے آزاد ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ یقیناً اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے غزوہ حنین کے موقع پر اپنے دادا جان کے حوالے سے جو بات کہی تھی, ذرا یعنی وہ ہمارے لیے کسی مشرع رہا. آپ فرماتے ہیں کہ انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب. جب وہ صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی اور آپ تنہا میدان میں رہ گئے چند صحابہ کے ساتھ, اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ہٹ جو تم بھی میرے راستے سے, ہٹ جو. حضرت عباس نے لغام پکڑی, حضرت عمر صدیق نے لغام پکڑی تھی کہ آپ کی جان کو خطرہ, فرمایا نہیں ہٹ جاؤ, مجھے آگے بڑھنے دو, میں دشمنوں کو چھوڑوں گا نہیں. اور وہاں للکار کر آپ نے فرمایا تھا میں اللہ کا سچا نبی ہوں, سچا نبی اور سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں گردن کٹوا سکتا ہوں, میدان جہاد چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتا. تو یقیناً آپ نے اپنے دادا جان کی نسبت پر فخر کرتے ہوئے اور ان کی شخصیت کی خدمات اور ان کی قربانیوں کے حوالے سے یہ بات کہی کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. شاہ صاحب بڑی خوبصورت داستان ہے, اس کے تو ہزار پہلو ہیں, ایک مختصر سی نشست میں سمیٹے ہی نہیں جا سکتے. اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر تو واقعتاً بہت ہی دریچے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ رکھے.